الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں، جوانوں، میرا گلا بہت خراب ہو چکا ہے مسلسل بولنے سے۔ میں اس انداز میں تو بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اللہ رب العزت کی آیات سنا سکوں اور سمجھا سکوں۔ دوستو، اللہ کے محبوب سے محبت کے تقاضے زبانی کلامی داموں سے آگے بڑھ کر عمل کے خوبصورت سانچے میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، آپ کے اوپر، آپ کے نام پر ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں، بے شک یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ کم از کم زبان کا اظہار کر دینا یہ اقرار باللسان کے زمرے میں تو آتا ہے۔ ایمان کے دو اجزاء ہیں نا، کون کون سے؟ ایک ہے اقرار باللسان اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب۔ ایک ہے زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک قلب کی گہرائیوں میں اس کلمے کا سما جانا، یہ تصدیق بالقلب ہے۔ زبان سے اقرار کر دینا اور قلب کی تصدیق کر لینا، یہ ایمان کے دو اجزاء ہیں۔ ان میں سے اگر ایک جز بھی رہ جائے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بالخصوص دوسرا جز جو دل کی تصدیق کا نام ہے۔ ہم 1000 مرتبہ زبان سے کہتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا زبانی دعویٰ ہمارے قلب کے اندر سے اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس دوسری آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں۔ کسی بھی سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے ہیں، بس صرف ایک دل بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر استعارات کا استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اشاروں سے بات کو سمجھاتا ہے، اور یاد رکھو کسی بھی کلام کا حسن اس کے اندر استعارات کا اور مجازات کا ایک خوبصورت انداز میں سمویا جانا، یہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت کی علامت ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ فرما کے ہمیں کہا کہ اے مومنو، جس طرح کسی جسم کے اندر، جس طرح کسی سینے کے اندر دو دل نہیں ہوتے، تو اے مومنو کسی مسلمان کی پھر دو زبانیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کسی انسان کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح کسی مومن کی صرف ایک زبان ہوتی ہے،
زبان کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ جس وقت مومن کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ زبان سے اپنی کہی ہوئی بات سے پھرتا نہیں ہے، ٹلتا نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے سینے کے اندر صرف ایک دل رکھا ہے اور ایک زبان تمہیں دی ہے۔ تمہاری زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف میں نکلے، اور تمہارا دل جب دھڑکے تو ایک دل جب دھڑکے تو میرے مصطفیٰ کی محبت میں دھڑکے۔ اب خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ جب زبان ایک ہو جائے تو خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ دل بھی ایک ہو جائے۔ دو دلی چھوڑ کر ایک دل ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ جو دو رنگی باتیں ہیں نا، دو دلی باتیں، کہ ہم مانتے بھی ہیں اور ہم اپنے آقا و مولا حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل بھی نہیں کرتے۔ یہ دو رنگی ہے۔ جب ہم مان لیتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلام ہیں، تو پھر غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ سرکار نے فرما دیا اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی خوبصورتی کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ اللہ رب العزت نے منافقت کی براہ راست مذمت کرنے کے بجائے اس کو ایک خوبصورت رنگ عطا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں منافقت کی مذمت کہیں بھی نہیں کی ہے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے کچھ اور کہے اور دل اس کا کچھ اور کہے، جبکہ اللہ کے محبوب کے غلام، ان کی زبان بھی ایک ہوتی ہے، ان کے دل بھی ایک ہوتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کے غلاموں کی نشانی ہے کہ اس نشانی والے سگ مارے نہیں جاتے۔ یہ میرے محبوب کے غلاموں کی یہ نشانی ہے کہ اس نشان والے لوگ جن کی زبان پر بھی وہی کلمہ ہے جو ان کے دل کے اندر ہے، یہ مومن، سچے مومن، حق والے مومن ہوتے ہیں۔ دوستو، اب آؤ آپ کو اس دو رنگی کو چھوڑ کر یک رنگ ہونے کے دو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلنے والی برائیوں سے آگاہ کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور سرور دو عالم نور مجسم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہماری زندگیاں بھی اپنے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ یہ دو بہت بڑی خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبانیں ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی۔ جب زبانیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرنے کے بعد جب ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں رہی رہتی تو اللہ کریم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں کہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا ہر عمل اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو جائے۔ آج ہم یہاں سے یہ سبق لے کر کے جائیں کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ہمارے جسم کے اعضاء سے کی ہوئی اعمال، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو جائیں گے۔ ہم اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کر کے اٹھیں آج کہ ہمارے ظاہری اعمال اور ہمارے باطنی اعمال، اندر کے اعمال، ایک ہمارا ظاہر کا عمل ہے اور ایک ہمارا باطن کا عمل ہے۔ ایک ہم وہ عمل کرتے ہیں جو ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، جو اپنے پاؤں سے کرتے ہیں، جو اپنی آنکھ سے کرتے ہیں، جو اپنے زبان سے کرتے ہیں۔
ایک وہ عمل ہے جو ہمارا قلب کرتا ہے، کسی کے ساتھ بخیلی کرنا یہ قلب کا فعل ہے، کسی کے ساتھ حسد کرنا یہ قلب کا فعل ہے، کسی کے ساتھ بغض رکھنا یہ قلب کا فعل ہے۔ اب اللہ کے محبوب کے غلام جو ہیں ان کے ظاہری اعمال بھی اللہ رب العزت کے تابع ہو جائیں، اللہ کے محبوب کے حکموں کے تابع ہو جائیں، اور ان کے دل بھی اللہ کے حکموں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو کر کے پاک ہو جائیں۔ دو باتیں ہمارے ہاں بہت عام سی سمجھی جاتی ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ دوستو اور بزرگوں، ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ اے لوگو جب تم اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہو، یعنی تمہاری زبانیں جب بے قابو ہو جاتی ہیں اور تم غصے کے عالم میں اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے جس وقت تم غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے، اپنے دل پر بھی قابو نہیں پا سکتے اور اپنی زبان پر بھی قابو نہیں پا سکتے، تو تمہاری زبانیں بے باک ہو کر کے اپنی بیویوں کو کہہ دیتی ہیں کہ تم میری ماں کے برابر ہو، تم ایسی ہو جیسی میری ماں ہے۔ اللہ کریم نے اس کی شدید ترین مذمت کی ہے۔ یہ فعل جو ہے یہ شہروں میں بھی ہوتا ہے اور دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں بیوی پر غصے ہوئے کہ جا تو میری ماں کے برابر ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو ناجائز اور حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور تمہاری بیویاں اللَّائِي تُظَاهِرُونَ، جن سے تم اظہار کرتے ہو، یعنی تم ان کو اپنی ماں کہہ دیتے ہو، تو کیا ہوتا ہے مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو، جن کو تم اپنی ماں کہہ دیتے ہو، اللہ رب العزت نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا ہے۔ تمہاری ماں وہی ہے جس کے کوکھ سے تم پیدا ہوئی ہو۔ ماں ایک ہوتی ہے اور باپ بھی ایک ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے تم اگر کسی کو زبان سے جو کچھ بھی کہہ دو تو تمہارے زبان سے کہی ہوئی باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ حقائق اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور بندہ مومن کو حقائق پرست بناتا ہے اور بندہ مومن کو حقیقتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تصورات، خیالات اور کہانیاں وہ کسی اور مذہب کا حصہ ہیں۔ ہمارے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے اندر حقائق پر ایمان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ دوستو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس کا یہ جو اظہار کر لیتے ہیں تو اس کا یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر، یہ 3 آیت ہے، والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اظہار کر لیتے ہیں، ثم یعودون، پھر وہ اپنی اس کہی ہوئی بات پر پچھتا جاتے ہیں اور واپس پلٹ آنا چاہتے ہیں، لما قالو، جو انہوں نے کہا ہے اس پر ان کو پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو پھر اس کے لیے اب بیوی حلال نہیں رہی سوائے اس کے کہ جو یہ 3 عمل کریے بغیر اس کی بیوی اس کی لیے حلال نہیں رہے گی۔ ہے کہ نہیں کتنا خطرناک معاملہ؟ اس سے آگاہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ، اور ہمارے مشائخ تو خیر تقریریں بہت کام کرتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے ان پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں۔
یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم محمد ہے، یہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں جن سے ہر مومن اور مسلمان کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ممبروں پر کہانیاں سنانے کے بجائے قرآن مجید کی ان آیات اور ان احکامات سے اپنے مقتدیوں کو اور اپنے سامعین کو آگاہ کیا جانا لازمی ہے۔ آپ دو مولوی میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ وعدہ کریں کہ آئندہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے سامعین کو جمعہ کے خطبہ میں اس طرح کے مسائل سے آگاہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر ان مسائل سے آگاہ نہیں ہوں گے، ہماری زندگیاں برباد ہو جائیں گی، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف چلیں گے، ہماری یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ آخرت برباد ہو گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ آخرت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان تب کامل ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کی جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر لیتے ہیں پھر وہ اپنے کہے ہوئے پر پچھتاتے ہیں اور واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ کتنا خوبصورت کلام ہے، سبحان اللہ، نعرہ دنیا میں، اس کائنات میں اس اللہ کے کلام کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ حیا والی گفتگو اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کتنے اشاروں اور کنایوں سے بات کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں اور حیا کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہمارا رب حیا والا ہے اور ہمارے رسول اتنے حیادار تھے، اتنے حیادار تھے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی جس طرح بغیر شادی شدہ بچی شرم و حیا والی ہوتی ہے، ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ جب مسئلہ بیان کرو، علماء کرام جب مسئلہ بیان کرو تو حیا کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھو، کھلے ہوئے الفاظ مت بیان کرو، کیونکہ تمہاری باتوں کو نوجوانوں نے بھی سننا ہے، تمہاری باتوں کو عورتوں نے بھی سننا ہے، تمہاری باتوں کو بچیوں نے بھی سننا ہے۔ جب بچیوں کے سامنے وہ تمہاری گفتگو جب پیش کی جائے گی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کے سامنے اگر الفاظ کا چناؤ صحیح نہ ہوا تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری گفتگو اپنے ماں باپ کے سامنے سن ہی نہ سکیں، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اس لیے خوبصورت الفاظ استعمال چناؤ کریں، بے شک آپ کو 5 منٹ بھی سوچنا پڑے تو ایک ایک لفظ کو حیا کے سانچے میں تول کے رکھو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے، اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کیا جائے، پھر وہ بیوی کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا حلال ہوگا۔ لوگو اللہ کے حکموں کے تابع ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اگر اس بات کو فائنل کر دیتے بس یہی اس کی سزا ہے تو اللہ کا محبوب تو دنیا سے غلامی کو ختم کرنے آیا تھا۔ اللہ کے محبوب نے تو اللہ کے محبوب وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اس زمین پر انسانوں کی غلامی کو ختم کیا ہے، اور انسانوں کا غلام نہ بنانے کا یہ طریقہ وضع کیا کہ اللہ رب العزت نے سزائیں مقرر کر دی، یہ کام کرو اتنے غلام آزاد، یہ کام کرو اتنے غلام آزاد۔ اتنے غلام آزاد کیے گئے کفارات میں کہ لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے غلام ملتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ تمہارے لیے نصیحت کا باعث بنے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، اس کو معلوم ہے کہ تم کس طرح عمل کرنا چاہتے ہو اور کیا عمل کرتے ہو۔ تم ظاہر عمل کرتے ہو تو اس کو معلوم ہے، تم خفیہ چھپ کے عمل کرتے ہو تو اس کو معلوم ہے۔ وہ بہت باریک بینی سے جاننے والا ہے۔ خبیر کہتے ہیں بڑیاں گجیاں خبراں رکھنے والا، بڑیاں
نکیاں نکیاں خبراں اس نو معلوم، اے نہ آکو وڈیاں وڈیاں گلاں پتہ، نکیاں نکیاں نہیں پتہ، نہیں، او بڑیاں نکیاں نکیاں تے باریک گلاں تو بھی واقف ہے، او رب ہے، اتنی خبراں والا رب ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر تمہیں غلام نہ ملے تو کیا کرو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ شہرین، کتنی ایک زبان سے ایک لفظ نکلا، سزا کتنی بڑی، زبان سے ایک لفظ نکلا نا، بظاہر تو ایک لفظ ہے لیکن سزا کتنی بڑی ہو گئی۔ شہرین متتابعین، 2 لگاتار مہینوں کے روزے رکھو۔ اب اگر آپ نے 30 روزے رکھ لیے یا 40 روزے رکھ لیے یا 50 روزے رکھ لیے یا 55 روزے رکھ لیے یا 58 روزے رکھ لیے یا 59 روزے رکھ لیے اور ایک روزہ آپ کا مس ہو گیا، تو پھر آپ کو پھر اس متتابعین پر عمل کرتے ہوئے پھر 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، پھر نئے سرے سے۔ یہ شہرین متتابعین کے معنی ہے کہ 60 روزے، اگر ایک روزہ بھی مس ہو جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ تو کیا مطلب، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو زبانوں کو سنبھال کے بات کرو۔ پھر فرمایا چلو میرے محبوب دی امت ہے، چلو اس نے تھوڑی اور سہولت دے، ایک اور آپشن دیتے ہیں۔ 3 آپشن دیے نا اللہ تعالیٰ نے، اے کر لو یا اے کر لو یا اے کر لو۔ دنیا تے کسی بھی امت نو اللہ رب العزت نے آپشن نہیں دیتے نے، یہ تانوں یاد رکھو گا۔ اللہ رب العزت نے آکھیا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، انہاں ہفتے والے دن شکار کیتا تے بعد کیا ہویا، اللہ رب العزت نے انہوں نے سزا نہیں مقرر کیتی بھی ہن تسی اے غلام آزاد کرو یا روزے رکھو یا اے کام کرو تے چلو تانوں معاف کر دیساں، نہیں، اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، صرف ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ لیکن اے امت محمدیہ، اگر ساری زندگی سجدے میں گزار کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکرانے کا شکرانہ ادا کرتے رہو تو کبھی بھی نہیں کر سکو گے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو آپشن دیے ہیں کہ یہ گناہ کر لیا تو یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ یہ آپشن تمہیں ملے ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں کے طفیل ملے ہیں۔ یہ میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس ترتیب سے جس طرح لوگ میلاد پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا جائے۔ آقا کی صفت و ثناء، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے علو مرتبت کو بیان کرنا ہی میلاد مصطفیٰ۔ اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں اگر تم روزے نہ رکھ سکو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اے میرے محبوب دی کمزور امت، تسی تے رمضان دے روزے نہیں رکھ دے کہ ساڑھے گیس ہو جاندی ہے۔ کئی لوگ میں نو کہنے او جی میں پوچھا روزے رکھ رہے ہو؟ حضور روزہ نہیں رکھ سکتا، میں گیس ہو جاندی ہے۔ بھائی دبا کے کھاؤ تے گیس ہی ہونے، تسی افطاری بھی کرنے ہو تے دبا کے کرنے ہو، جی سحری کرو تے 3 پراٹھے کھا جاؤ تو تے گیس نہ بنے تو اور کے بنے؟ کیوں جی؟ پھر آنے گیس بن جاندی ہے، پھر کہنے جی او جی میں نو سرگی ٹائم تے میرے کو اٹھیا نہیں جاندا، او ہور 1000 بہانے۔ وہ پورے سال اللہ نے وہ بندے 3 روزے رکھنے آندے، او بھی اسی جناب بس جی میں جی ہوکے تو بغیر نہیں رہ سکتا، اس واسطے میں روزے نہیں رکھتا۔ یہ دیکھو ہم کتنی بے باک امت ہیں، ہم کتنے آزاد خیال لوگ ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور بڑے دندناتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ بغاوت ہے اللہ سے، اللہ کے محبوب سے، یہ بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت پے در پے 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر وہ کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، جس طرح 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے نا، 2 وقت کا کھانا۔ اگر وہ روزہ رکھے گا تو 2 وقت کا کھائے گا کہ 1 وقت کھاسی؟ 2 وقت کھاسی تو دبا کے کھاسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ،
60 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ایک غلام آزاد کرو، یا 60 پے در پے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک صحابی حضور نبی کریم علیہ السلام کے، دیکھو کتنی امت لاڈلی امت ہے، وہ یہ جی تو محبت بری کائنات اور کوئی ہستی ملی ہی نہیں، تے اس ہستی دا پھر مان کرنے والے بھی پھر اور کوئی نہیں ملے اس دنیا میں۔ وہ سونے صحابہ کرام جنہوں اپنے پیارے محبوب تے پھر مان بھی بڑا بڑا سی۔ اس طرح صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ چھوارے صدقہ کر دیں۔ وہ ٹوکرا لے آئے چھواروں کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کس کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا مسکین کو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ مسکین تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا تو خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا۔ دوستو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں 60 بندے کو کھلاؤ، نہیں، 10 کو کھلا دو، 20 کو کھلا دو، 30 کو کھلا دو، پھر 10 کو کھلاؤ، 15 کو کھلاؤ، اس طرح ٹوٹل 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا مقصود ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا حکم، آپ دوسرا حکم سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے۔ یہ بھی رسم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی ہے، اور یہ اس زمانے میں بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس وقت لوگ بچوں کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے، اور پھر ان بیٹوں کو اپنے وراثت سے حصہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ وہ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، حضرت زید بن حارثہ اپنے والدین کے ساتھ یمن کے علاقے سے کہیں جا رہے تھے سفر کرتے ہوئے، تو راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، تو انہوں نے سامان لوٹ لیا ڈاکوؤں نے، اور انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ماں باپ سے چھین لیا اور ان کو غلام بنا لیا، اور ان کو آ کے مکہ مکرمہ میں بھیج دیا۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا، اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھی زاد بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو خرید لیا، اور انہوں نے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہبہ کر دیا، وہ غلام دے دیا۔ اب جب حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، تو وہ زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں آ گئے اور دربار گوہربار میں آ گئے، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر ایک وقت گزرا، کسی طرح معلوم ہو گیا حضرت زید بن حارثہ کے والدین کو کہ تمہارا بیٹا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا ہے، اور انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے۔ تو وہ وہاں سے یمن سے تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن حارثہ کو ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ زید بن حارثہ ہے، یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہے تو چلا جائے، میں نہیں روکوں گا۔ زید بن حارثہ سے اپنے والدین نے پوچھا کہ کیا تو ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں اس در اقدس کو زندگی بھر نہیں چھوڑتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر دی۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اللہ کریم نے جب یہ حکم نازل کیا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے منہ بیلے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے، تو حضور علیہ السلام نے پھر حضرت زید بن حارثہ کے متعلق اعلان کر دیا
کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور یہ میری وراثت کا حقدار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے منہ بولے بیٹے وراثت کے حقدار ہوا کرتے تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ذالکم قولکم بافواہکم، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، تمہارے منہوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی تم اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہو تو وہ ماں نہیں ہوتی، ماں تمہاری وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور کسی کو اگر بیٹا کہہ دیتے ہو تو وہ تمہارا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا تمہارا وہ ہے جو تمہاری زوجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دوستو اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یقول الحق، اور اللہ رب العزت حق کی بات کرتا ہے، حق بات کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلِ، اور وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ دوستو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں سانگلہ ہل کے ہی کچھ لوگوں نے مجھے مختلف انداز میں مجھ سے یہ معاملہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کسی بچے کو لے کر کے ان کا نام، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام والدین کی خانے میں لکھنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا یہ گناہ میرے نام نہیں لکھا جائے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ دوسرے کسی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو کوئی دوسرا شخص اگر لے پالک بنانا چاہتا ہے، اپنی نگرانی میں لینا چاہتا ہے تو لے، لیکن اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا ہے۔ یہ بات سن لو، یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ کے سانگلہ ہل کی بات ہے۔ یہ بہت ہو گیا ہے، یہ حرام ہے، یہ قرآن کے حکم کے خلاف بات ہے۔ اس کو گھر گھر تک پہنچاؤ کہ اللہ رب العزت نے کسی کے باپ کی جگہ پر کسی دوسرے باپ کے نام کو اندراج کرانے کو جرم اور حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے۔ ہاں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو ایک ہی بات ہے، لے پالک، یعنی جس کا جو باپ ہے اس کے نام کے ساتھ اس کے اپنے باپ کا نام آنا چاہیے۔ کسی دوسرے کا نام اگر اس کے باپ کے خانے میں لکھا دیا جائے گا تو یہ قیامت تک جرم ان کے ذمہ لکھا جائے گا جو انہوں نے یہ جو فعل کیا ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ باپ سیدھی بات کرتا ہے۔ اب اس بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ادعوا لآبائہم، ان کو اپنے والد کے نام سے پکارو، ان کو اپنے والدین کے نام سے پکارو، یعنی ان کے والدین کے خانے میں ان کے جو حقیقی والدہ ہے اس کا نام لکھو، اپنا نام مت لکھاؤ۔ دوستو اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے انصاف کی بات ہے، یہ بڑے انصاف والی بات ہے کہ کسی کے باپ کو تم چرا کے اپنا نام لکھوا دو گے اور کل اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا باپ تو یہ نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرا باپ تو فلاں بندہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے جس کو ساری زندگی پالا ہوگا، جس کو بڑا کیا ہوگا، جس کو جوان کیا ہوگا، اس کا نظریہ آپ کے بارے میں یہ ہوگا کہ یہ میرا جو والد بنا ہوا ہے یہ در حقیقت میرا والد نہیں ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو فراڈیا ہے۔ تو آپ بتائیں پھر وہ اولاد جس کو تم نے اپنا بنانا چاہا ہے وہ تو تمہاری نہ بنی، اس کے دل میں تو تمہارے بارے میں خرابی پیدا ہو گئی، اس کے دل میں تو تمہارے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی کہ اس نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ دوستو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنی اولادوں کو کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو ناقابل بیان ہے، یا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے کوئی والدین پریشانیوں کے عالم میں کوئی اپنے بچہ پیدا کیا ہوا بچے کو باہر پھینک جاتے ہیں، اب اس کے والد کا نام تو نہیں پتہ چلتا۔ یہ ایک معاملہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب، یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ جس کے والدین کا علم نہ ہو، مثلاً کہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا بچے چرا لیے جاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہو گیا کہ کسی جگہ پر کوئی ایک قافلہ جا رہا ہے اور اس کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا، قتل و غارت ہو گئی، بندے بھاگ گئے،
ایک بچہ رہ گیا، اب اس کے بچے کو کسی کو وہ بچہ ملا تو اس کو تو اس کا نام معلوم نہیں ہے، اس کے والدین کا پتہ نہیں ہے، اور بچہ بھی نہیں بتا سکتا، تو پھر کیا صورتحال ہو؟ اب اس صورتحال کو اللہ رب العزت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کتنا زبردست دین ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جس کو بیان نہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک رہنے والا دین. اب کوئی اور ہستی نہیں آئے گی جو ہمیں، جو سکھانے والے تھے وہ سکھا گئے. اب قیامت تک دین چلے گا تو رسول اللہ کا دین چلے گا، اور قرآن ہے تو رسول اللہ کا قرآن ہے. حکم ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا، حکم ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا. اب حکم مصطفیٰ کے بغیر کوئی حکم دنیا میں نافذ ہونے والا نہیں رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات بتا دی ہیں تاکہ آئندہ آنے والے قیامت تک کسی اور حکم کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کے آباء کو نہیں جانتے، ان کے نام کو نہیں جانتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں. تم اپنا نام ان کے والدین کے نام کی جگہ لکھانے کے بجائے تم ان کو اپنی گارڈین کے طور پر، اپنے ولی کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، ان کی خدمت اور پرورش کر سکتے ہو، کیونکہ وہ دینی طور پر تمہارے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے دوست ہیں، اور وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے مولا ہیں، وہ تمہاری نگرانی میں پلنے اور بڑھنے والے ہیں. گارڈین جسے کہتے ہیں، سرپرست، سرپرستی کے طور پہ اپنا نام لکھوا. پتہ نہیں اب یہ ہمارے اس کے اندر خانے کے اندر سرپرست کا یا ولی کا یا اس طرح کا کوئی نام اندراج کرنے کی کوئی آپشن ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. نہیں ہے. آپ کمیٹی والے اس میں کوئی ہے آپشن؟ اگر کوئی گارڈین کے طور پہ رکھنا چاہے، چلو کوئی طریقہ تو ہے نا، طریقہ تو موجود ہے، عدالت سے لینا پڑے گا لیکن طریقہ تو موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے حکم کو نافذ کیا جا سکتا ہے. چلے وایا عدالت، وایا کورٹ، آپ عدالت کے ذریعے سے حکم خداوندی کو نافذ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت مل سکتی ہے. اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اب اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے. یقین جانو قرآن پڑھنے والوں اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھو نا تو بندہ خدا کی قسم دل کرتا ہے اے مولا تیرے آگے ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، تو تیری رحمتیں جو تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم سے غلطی سے اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے ان سابقہ غلطیوں، سابقہ کاموں میں سے، تو تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے غلطی نہ کر دینے نہ کوئی گل نہیں، خیر، لیکن وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن گناہ اس کا ہے جس کا تم نے اپنے دل کے ارادے سے گناہ کام کیا ہے. پورے ارادے، دل کے ارادے کے طور پر جب تم نے کام کیا ہے تو یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں کو وسعت دیتے ہوئے فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، پھر بخشش کا دروازہ. اتنے گناہ کرنے کے بعد اور اس کو بخشوانے کے طریقے بتانے کے بعد پھر بھی اللہ رب العزت بخشش کا اور رحمت کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ سرکار کی وجہ سے ہے. اگر سرکار نہ ہوتے تو یہ رحمتیں نہ ہوتی، یہ بخششیں نہ ہوتی، یہ ہمارے اوپر عنایات الہی نہ ہوتی، اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے کبھی نہ کھلتے. لیکن یہ شکرانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس تشریف لانے کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بخشنے کے دروازے کھول رکھتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ کھول رکھے ہیں، بڑے بڑے بہانے بنا رکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.